زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان گزرا ہے جس کا نام اصاف تھا، اور اسی قبیلے کی ایک عورت نائلہ بنت زید۔ یہ وہ قبیلہ تھا جس کا شمار ان قبائل میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اصاف نامی نوجوان اور نائلہ نامی عورت، ان دونوں نے مل کر خدا کے گھر میں ایسا کام کیا کہ جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے، اور پھر دونوں کو اللہ کی طرف سے جو سزا ملی وہ بھی تاریخ میں شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ اس قدر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اس جوڑے کو بھی محبت کی علامت سمجھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ نائلہ بنت زید بہت خوبصورت اور حسین عورت تھی، لیکن جس قدر حسین وہ عورت تھی اس سے بھی زیادہ وہ بے حیا تھی۔ وہ نیم عریاں لباس پہن کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نوجوان اکثر ہی اس کا جسم دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کعبہ میں بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اس کا دل اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ نہ تو اسے ڈر محسوس ہوتا اور نہ ہی شرم آتی، یہاں تک کہ وہ یہ کام طواف کے دوران بھی کیا کرتی تھی۔ یوں تو اس کے حسن کے دیوانے بہت سے نوجوان تھے، مگر اصاف نامی نوجوان کیونکہ خود بھی بہت خوبصورت تھا اور سردار بن سردار تھا، اس لیے نائلہ بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی اور اس کی دیوانی ہو گئی۔ بہت جلد ان کا عشق بدکاری کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ بہت عرصہ تک لوگوں کی نظر سے چھپ کر زنا کرتے رہے۔ پھر ایک دن ان کے گھر والوں کو ان کی بدکاری کا علم ہو گیا۔ دونوں کے گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی اور دونوں کو زد و کوب کیا، مگر یہ دونوں پھر بھی منع نہ ہوئے تو ان کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کی غرض سے آیا۔ ان قافلے والوں میں نائلہ اور اصاف بھی شامل تھے۔ ان دونوں میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ دونوں وہاں پر ملے اور موقع پا کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے ارد گرد کسی کو نہ پایا تو خانہ کعبہ کے اندر ہی تنہائی میں نفس کا شیطان ان پر غالب ہوا اور یہ زنا میں مبتلا ہو گئے۔ ان دونوں کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھے۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر زنا میں مبتلا تھے کہ اللہ کے حکم سے موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی، اور اللہ کا غضب ان پر اس طرح نازل ہوا کہ ان دونوں کا جسم پتھر کا بن گیا۔ جب لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور ان دونوں کو اس حال میں دیکھا، کیونکہ ان دونوں کی حرکتوں کا علم تو پہلے ہی سب کو تھا، اس لیے سب لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان دونوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ لوگوں نے ان دونوں کے بتوں کو نکال کر خانہ کعبہ سے باہر رکھ دیا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ایسی حرکتوں سے باز رہیں۔ بعض ازاں لوگوں نے ان کے بتوں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر اصاف کے بت کو کوہ صفا پر اور نائلہ کے بت کو کوہ مروہ پر کھڑا کر دیا، کیونکہ حاجی جب حج کے لیے آتے تو صفا اور مروہ کا طواف کرتے، تو اس لیے ان دونوں کی سزا یہ مقرر کی گئی، جو بھی حاجی حج کے لیے آئے گا اور صفا مروہ کا طواف کرے گا وہ ان دونوں کو جوتا مار کر واپس آئے گا۔ کافی عرصہ تک لوگ ان کو جوتے مارتے رہے، پھر بعد میں لوگ صرف تھپڑ مار کر واپس آ جاتے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آخر تھپڑ کی جگہ بس لوگ ان کے بتوں کو ہاتھ لگا کر ہی واپس آ جاتے۔ پھر مزید وقت گزرا تو لوگوں نے ان کے بتوں کو محبت کی علامت بنا لیا اور ان کے قصے کہانیاں مرچ مسالہ لگا کر اپنے قبیلوں میں بڑے فخر سے سناتے۔ پھر لوگ انہیں محبت کے دیوی دیوتا ماننے لگے اور آخرکار حال یہ ہوا کہ ان کے بتوں کا شمار بڑے بڑے بتوں میں ہونے لگا۔ پھر لوگ اتنے پاگل ہو گئے کہ وہ اصاف اور نائلہ کے بتوں پر منتیں مانگنے لگے اور چڑھاوے چڑھانے لگے۔ ان دونوں کے بتوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی کرنے لگے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو جب ان بتوں کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آخر ان کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا، چنانچہ میں نے ان کو ہاتھ لگا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ان کو ہاتھ لگانے سے منع نہیں کیا؟ اس کے بعد میں نے دل سے توبہ کی اور اللہ کی قسم پھر کبھی کسی بھی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 10 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تمام بت توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل دم توڑ گیا۔ بے شک باطل نے ایک دم توڑ ہی جانا تھا۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ پر گئے تو اصاف اور نائلہ کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دیا اور یوں تمام خانہ کعبہ بتوں سے ایک بار پھر پاک ہو گیا۔
تو دیکھا آپ نے اس طرح شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اصاف اور نائلہ کے بت جو کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھے گئے تھے، لوگوں نے بعد میں ان کو محبت کی علامت سمجھا اور دیوی دیوتا بنا کر ان کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی چالوں سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔